اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس ختم ہو چکا ہے اور اس اجلاس کے بعد ہنگامی پریس کانفرنس اس وقت کی جا رہی ہے. آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہیومن رائٹس کا عالمی دن ہے. جس خوبصورت انداز میں ہم نے یہ دن کل اڈیالہ جیل کے پاس صبح کی 2:30 بجے منایا، دنیا نے دیکھ لیا. انٹرنیشنل میڈیا کے بھی لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا. ایسے رویے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم سے یہ امید کی جاتی ہے، یہ خواہش کی جاتی ہے کہ ہم بس ہر قیمت پہ لوگوں کے غلط رویوں کو، غیر آئینی رویوں کو، استبدادی رویوں کو برداشت کرتے پھریں. یہ ہمارے لیے مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آج اگر تھوڑی سی بھی عقل سلیم لوگوں میں ہوتی تو میرا دوست ایاز خود گور صاحب سے یا میرے دوست اسد قیصر صاحب سے کہتا کہ کل کیا ہوا تھا. لوگ ڈسکس کرتے، مزہ آتا، بات ہوتی. یار لوگوں کو حکم ملا ہے کہ بس کسی کو بولنے نہیں دینا، اور بس میں لیٹ آیا، ہمارے ساتھیوں کو بولنے نہیں دیا گیا. اس طرز پہ یہ پاکستان کو وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم مزید آگے نہیں بڑھیں گے. ہم پاکستان کو ایک سماجی معاہدہ اکٹھا رکھے ہوئے ہے، آئین پاکستان. اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے جب سے پاکستان ٹوٹنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آئین بنا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اب تو آئین نام کی کوئی چیز رہی نہیں. لوگ نہ اپنے حلف کا خیال رکھتے ہیں، نہ لوگ اپنی وعدے کا خیال رکھتے ہیں. ان حالات میں عمران خان پاکستان کے کروڑوں انسانوں کا رہبر، جیتے ہوئے الیکشن جیتے ہوئے رہبر جیل میں ہیں، اور ان میں اتنی بھی شرافت نہیں ہے کہ ان سے ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے. یہ میرے دونوں بھائی ہیں، یہ شریف آدمی، یہ بھی اور یہ بھی دستی خیل، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے بریگیڈیئر صاحب. میں نے ان سے دوستانہ لڑائی کی ہے کہ اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ کا الف یہ ہوگا کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت ہوگی. اگر عمران خان سے ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تو ڈائلاگ کس بات کی؟ جس تنظیم سے آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اس کا لیڈر جیل میں ہے، اس کے منتخب وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دیتے، اس کے بہنوں کو آپ خود بلاتے ہیں کہ منگل کے دن آ جایا کرو. وہ اس جوان عمر میں، 70 سال سے اوپر کی عمر میں، وہ وہاں 4-5 بجے تک بیٹھی رہتی ہیں، اور پھر آپ ان کو ٹھنڈے پانی سے ورکروں سمیت غسل کروا دیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کی ٹانگ ٹوٹ گئی غریب کے اس نالے میں. پارلیمانی لیڈر ہے ہمارا، وہ لیڈر پارلیمانی لیڈر ہے ہمارا. کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی. یہ استبدادی حکومتوں کا رویہ جہاں بھی رہا ہے، ان کے خلاف عوام اٹھے ہیں، اور جب عوام اٹھتے ہیں پھر سب کچھ جل جاتا ہے. نہ اقتدار رہتا ہے، نہ اختلاف رہتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے، اداروں کا نقصان ہوتا ہے. اس بربادی سے پہلے ان کو عقل و دانش سے کام لینا چاہیے اور بسم اللہ کرنی چاہیے ڈائلاگ کے لیے. عمران خان کے ساتھ ان کے اکابرین پارٹی کے لیڈروں کی، ان کے گھر والوں کی، دوستوں کی ملاقات کی اجازت ہوگی تو ڈائلاگ کی طرف پہلا قدم بڑھایا جائے گا. اجازت مل جاتی ہے تو ہم سمجھیں کہ پھر برف پگھل سکتی ہے، اور مذاکرات کے لیے آپ نے آج ہاں کر دی. اس پہ کوئی باقی سنجیدگی کا مظاہرہ ہے؟ مطلب یہ دیکھیں، مذاکرات کن سے ہو رہے ہیں؟ مذاکرات، عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے. اس کی رائے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیا سوچ رکھتا ہے، کیا فکر رکھتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے، کہاں تک جانا چاہتا ہے، تو پھر ایک ایسی فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. یہ ان کی پارٹی کے اکابرین ہیں، یہ مل لیں، یہ شریف آدمی سارے مل لیں، ہمیں اندازہ ہوگا. اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بس جی جو ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا وہ قبول کر لو, دیٹ از امپاسبل.
It's impossible. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ آج اسپیکر نے کچھ دیر پہلے یہاں ٹاک کی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مذاکرات پر مثبت پیش رفت کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ جو گفتگو انہوں نے کی مختصراً یہ کہ انہوں نے خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس کی جاتی ہیں فیلڈ مارشل کے حوالے سے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ایسا لگ رہا تھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے مذاکرات کے لیے وہی ہے اس وقت. کیا جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے ٹویٹس ہوتی ہیں خان کے ٹویٹس ہوتی رہتی مجھے ہیں. مایوسی ہوئی ہے کہ جو ٹویٹ ہوتے ہیں فیلڈ مارشل کے حوالے سے وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. دیکھیے جب آپ لوگوں کو تنگ کریں گے تو ان کو رونے کا بھی حق نہیں دیں گے آپ. تو قرآن کریم کہتا ہے, اللہ پاک کہتا ہے کسی کو برا مت کہو لیکن مظلوم کوئی حق ہے. جب اکثر وہ کیا کرے گا سوائے گالیوں کے, کیا کرے سوائے رونے کے. آپ نہ کریں. آپ علم فاضل سے آپ کو سمجھتے ہیں ایوری ایکشن ہیز گاٹ اٹس ریئیکشن, نیوٹن کا قانون ہے. آپ ایک مثبت بات کریں گے یہ شریف آدمی ان کی طرف سے 2 مثبت باتیں آئیں گی. جب آپ غلط بات کریں گے غلط بسم اللہ یہ رہے. کہا ہے کہ گورنر راج کے حوالے سے اب ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں, مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا, ان کو بہت موقع نہیں بات یہ جو تیرا حسن کرشمہ ساز کرے آپ کی مرضی. ایک آدمی 4 کروڑ انسانوں کا نمائندہ ہے, وہاں کے لوگ اس سے مطمئن ہیں, وہ اس کا اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. آپ چھڑ دوڑنا چاہتے ہیں بسم اللہ کریں, چھڑ دوڑیں. صاحب ایک یہ سوال آپ سے ہے کہ ابھی اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اس وقت مذاکرات ہوں گے جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے دی جائے گی, اور اگر ملاقات نہیں ہوتی, یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے, اگر ملاقات نہیں ہوتی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. جب ابھی مشروط اجازت کی بات اپوزیشن اتحاد کے سربراہ جنہیں خان صاحب نے اعتماد دیا ہے کہ وہ آج چیز کریں گے, تو اس دوران آپ کی پارٹی کے بیرسٹر علی ظفر نے, مشال نے کس طرح اپنی طرف سے ایک نام دے دیے کہ مذاکرات کی اجازت اب ہے تو آئیے آگے بڑھتے اور اکٹھے کمیٹی بنا. بات یہ ہے ایک عجیب کر رہے ہیں آپ, نہیں اس کو نہیں. بات یہ ہے عجیب قسم کے افواہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ افواہیں جاری رہیں. کوئی کہتا ہے عمران خان بیمار ہے, کوئی کہتا ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, کوئی کہتا ہے عمران خان. ایک ملاقات سے یہ ساری افواہیں ختم ہو جائیں گی. آپ ہمیں روکتے کیوں ہیں؟ آپ قانون بھی یہی ہوتا ہے, صرف آدمی سے ملنا ہے, صحت کیسی ہے, وہ اندر کی حالات بتا دے گا, ہم باہر کی بات بتا دیں گے, پھر دیکھا جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے. آپ والدین کو جیلوں میں رکھ کے ان کو کھینچے تو بچے آپ کے ساتھ فنکشن میں کیسے بیٹھے؟ آپ کے ساتھ کب تک آپ کے ساتھ سیٹ میں بنا کے بیٹھ جائے؟ اور اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر شاید عوام ہی آپ کو سمجھا دیں گے. ہم نے بڑی کوشش کی, میں نے بارہا کہا ہے, بار بار کہا ہے, اور بڑے کرٹیسزم کے بار جو مجھ پہ ہو رہی تھی ہے اس کے باوجود ہم سب نے کہا ہے کہ کامن سینس پریویل کرے. زد اور زور سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ اتنا آئسولیشن میں جاتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ عوام خان سے نہ ملے یا خان عوام سے دور ہو, تو یہ ممکن نہیں ہے اس بندے کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو 70% اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے, ایٹ لیسٹ 70% جو کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں 17 کروڑ عوام. پاکستان کی عوام کو تیش نہ دلائیں. ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو آئین قانون کے مطابق نہ ہو. بہنوں کا رائٹ ہے, اکتوبر 2023 سے ہائی کورٹ کی آرڈر چلی آ رہی ہے, وہ سارے آرڈر کے مطابق ان کی ملاقات ہونی چاہیے. خان صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے, خان صاحب کے ساتھ وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہو. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, یہ ایس او پی کے مطابق ہے, یہ رولز کے مطابق ہے. یہ ہم دونوں کے باہمی رضامندی سے یہ آرڈر ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے وکلاء اور جیل انتظامیہ کی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی. اگر اتنی چیز پہ آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں, پھر آپ کے ارادے کیا ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن آپ کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ نے یہ دیکھا کہ دوسری طرف سے آپ پہ آواز آئی تو پھر ملک کا نقصان ہوگا, جمہوریت کا نقصان ہوگا. یہ سارا سسٹم, ہم اس سسٹم کے بینیفیشری کو ہم ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ تو پارلیمان میں ناجائز طور پہ بیٹھے ہیں, آپ تو جا کے اسٹرینجر ہے اس پارلیمان میں, بٹ پھر بھی ہم نے اتنا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو آپ خواہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں مزید نہ بیٹھا جائے تو یہ اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکتے. آج اس طریقے سے اجلاس چلایا گیا, ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے, بیکاز ہم نے یہی کہا ہے کہ ایوان کے اندر ہم بات کریں, ایوان کے اندر ہماری بات ہو اور وہ سنی جائے, اور ہماری ڈیمانڈ سارے آئینی اور قانونی ہے. اس طریقے سے یہ اگر آپ چلائیں گے تو یہ نہیں چل سکتا. اس سے کوئی تھرڈ فورس
बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। एक बार फिर हम कहते हैं कि ये अगर आप बहाना बनाते हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं कराते कि वहाँ से ट्वीट आती है, बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों बंद है? उसका तो कोई ट्वीट हैंडलर नहीं है, उसकी फैमिली तो कभी कोई प्रेस टॉक नहीं करती, तो उनकी मुलाकात तो हो। इतना अरसा से उनकी मुलाकात भी बंद है, उनको भी कोई चीज़ें नहीं जा रही। एटलीस्ट ये तो आप एक और लेवल पे अब गिर गए। ये हमें तवक्को नहीं थी कि इस फ्लोर पे आके और इस पार्लियामान में यहाँ से आके ये इतने सारे इलेक्टेड नुमाइंदे जिनके पास अवाम के 3 करोड़ वोट है, वो आकर के फ़कत ये कहेंगे कि खान से मुलाकात कराओ। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है। वाकई सिस्टम यहाँ तक ख़राब हो गया, कोलैप्स कर गया कि एक मुलाकात के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ये बहुत अफसोस का दिन है।